اس گھر کے سبھی افراد بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھیں، مگر منصور نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ جیسے تیسے اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے ہی دیتا تھا۔ منصور اور اس کا گھرانہ اتنا غریب تھا کہ لوگ انہیں باتیں مارنے لگ گئے تھے۔ منصور کے 4 بچے بھی تھے مگر وہ ابھی چھوٹے تھے اور کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ابھی تعلیمی دور چل رہا تھا۔ منصور نے محنت جاری رکھی اور بالآخر ایک چھوٹا سا کاروبار ہوٹل کی صورت میں شروع کیا۔ خود پڑھا لکھا تو نہ تھا، اسی لیے سوچتا تھا میرے بچوں کی تعلیم میں کوئی کمی نہ آئے۔ بس اب یہی ایک خواب تھا جو منصور اور اس کی بیوی چاہتے تھے۔ بیوی بھی بڑی پارسا اور جفاکش تھی، اس لیے فالتو اخراجات سے خود کو ہمیشہ بچاتی رہتی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں منصور کا کاروبار بڑھ گیا اور اس کے ہاں اچھی آمدن شروع ہو گئی۔ بچے بھی اب کچھ بڑے ہو گئے تھے، مگر منصور چاہتا تھا کہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور کسی اچھے کالج میں تعلیم حاصل کریں۔ اب منصور کے گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے اور وہ لوگ اپنے گھر میں خوش تھے۔ بچوں کی تعلیم سے بھی فراغت ہو گئی اور انہوں نے اچھی جابز بھی شروع کر دی تھیں۔ گھر میں سب بہتر ہونے کے باوجود منصور نے اپنے ہوٹل کو چلائے رکھا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ ہوٹل ہی ایک واحد ذریعہ تھا جو اسے ماضی کی مشکلات سے نکال کر لایا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ منصور اپنے بڑے بیٹے احمد کی شادی کروانے کا سوچنے لگا اور پڑوس پر ہی موجود ایک گھرانے سے اس کی شادی مانگنے چلا گیا۔ لڑکی والوں نے اچھے پڑھے لکھے اور باروزگار لڑکے کو دیکھا اور رشتے کی حامی بھر دی۔ احمد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بس اسی دن سے اس گھرانے کی خوشحالیاں واپس غمی میں بدلنا شروع ہو گئی تھیں۔ مائرہ کچھ عرصے تک گھر میں خوش رہی اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگی، مگر جیسے ہی اسے پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اب اپنے شوہر احمد سے ایک شرط رکھی کہ ہم اب علیحدہ گھر میں رہیں گے اور مجھے علیحدہ گھر بنا کر دیا جائے۔ احمد نے کافی سمجھایا مگر مائرہ نہ مانی اور پھر بالآخر احمد اور مائرہ کو منصور نے گھر کی اوپر والی منزل پر شفٹ کیا اور باقی کے لوگ خود نیچے رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد محمود اور مدثر کی شادیاں بھی ایک ساتھ کروا دی گئیں۔ اب ان کی شادیوں کے بعد 2 عورتیں اور بھی اس گھر میں موجود تھیں۔ مدثر کی بیوی تو کافی سلجھی اور سمجھدار تھی، مگر محمود کی بیوی نائلہ بھی اب ضد باندھ کر بیٹھ گئی کہ وہ بھی علیحدہ گھر میں رہے گی۔ منصور نے سب کو بہت سمجھایا اور فیصلہ کیا کہ جب تک ذیشان کی شادی نہیں ہو جاتی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہیں۔ گھر کافی بڑا تھا، ہر ایک کے لیے علیحدہ کمرہ بھی موجود تھا، اور پھر اسی بات پر اتفاق ہوا کہ ذیشان کی شادی تک ہم سب ایک ساتھ اسی گھر میں رہیں گے، اور جلد ہی ذیشان کی شادی بھی ہو گئی۔ منصور کے گھر میں اب اس کی 4 بہویں تھیں اور 4 بیٹے بھی تھے۔ یہ سب لوگ ایک دن کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اب محمود کی بیوی نائلہ بولی کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو کیوں نہ اس بات کا بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ منصور نے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے، آرام سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر نائلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کے چلی جاتی ہوں، آرام سے جب کبھی میرا گھر بن جائے گا تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ نائلہ کی بات سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ذیشان کی بیوی صوفیہ نے کہا کہ نائلہ اس گھر میں جتنی حیثیت تمہاری ہے اتنی ہی ہم سب کی ہے۔ نائلہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر مائرہ اور احمد کو کیوں الگ سے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور پھر دونوں کی بحث آپس میں بڑھ گئی۔ نائلہ نے دل میں سوچا کہ صوفیہ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اور پھر دونوں کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر نائلہ اتنی حد سے گزر گئی کہ اگلے ہی دن ایک عامل کے پاس چلی گئی اور جا کر اسے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ صوفیہ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ وہ پاگل ہو جائے اور گھر میں ہر ایک سے لڑائی کرے اور اپنے شوہر کو بھی گالیاں دے۔ عامل نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے،
گھر میں ناچاکی ڈالنے کا کام تو سب سے آسان ہے، بس پیسے لگیں گے۔ نائلہ نے کہا، پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، جتنے مانگو گے دوں گی۔ اب سے اس نے صوفیہ پر تعویذ داغا شروع کر دیا۔ ابتداً تو صوفیہ بیمار رہنے لگی، مگر کچھ ہی دنوں میں صوفیہ یہ سب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ نائلہ اس کی حالت دیکھ کر اندر سے تو بہت خوش تھی، مگر باہر سے سب کو کہتی ہے، دیکھو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صوفیہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، مگر آپ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھ لو حالات، یہ کتنی بدتمیز ہے۔ یہ بات سن کر مائرہ بولی، نائلہ تم تو چپ ہی رہو، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہاری ہی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے، کیونکہ تم ہر وقت ہی صوفیہ سے نفرت کرتی رہتی تھی۔ نائلہ نے کہا، مائرہ تم مجھ سے بڑی ہو، اس لیے عزت کرتی ہوں، وگرنہ کیا؟ ہاں کیا کر لو گی؟ تم مجھے دھمکی دیتی ہو۔ اب دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں محمود پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتا ہے اور اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ نائلہ کمرے میں جا کر سوچتی ہے کہ اس طرح تو سب کو مجھ پر شک ہو جائے گا، لہٰذا اب اس نے ایک نیا کھیل شروع کیا، اور وہی کام اب اس نے اپنے شوہر محمود کے ساتھ بھی کیا، اور کچھ ہی دنوں میں محمود کا بھی وہی حال ہو گیا جو صوفیہ کا تھا۔ یہ سب دیکھ کر منصور اور اس کی بیوی کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے گھر میں کیا ہونے لگ گیا ہے، ابھی تو ہمارا گھرانہ خوشیوں سے بھرا تھا اور اب یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نائلہ یہ سب کر کے بہت خوش تھی، اور اب نائلہ کو شیطان نے مکمل اپنے قابو میں کر دیا تھا، اور اب اس نے فیصلہ کیا کہ مائرہ کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کا یہ حال کر دیا ہے، لہٰذا اب وہ مائرہ کو جان سے ہی مار دینے کا ارادہ کرتی ہے، اور پھر عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے کافی زیادہ پیسے دے کر کہا کہ مائرہ کو اتنا مجبور کر دو تاکہ وہ خود کو خود ہی مار دینے پر مجبور ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مائرہ اپنے کمرے میں خود ہی اپنے 3 سال کے بچے اور اپنی گردن کو چھری سے کاٹ دیتی ہے۔ منصور کے گھر سے 2 لاشیں نکل رہی تھیں، اور وہ بھی خودکشی والی۔ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جو چند سال پہلے بہت خوش تھا، مگر اب کیا ہونے لگ گیا تھا۔ اپنی بڑی بہو اور پوتے کی کٹی ہوئی لاشیں دیکھ کر منصور کی بیوی کو بھی اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے۔ منصور اپنے گھر کی بربادی دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ صوفیہ کی حالت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے۔ اس کا شوہر ذیشان اسے ڈاکٹروں کے پاس پھیر پھیر کے تھک جاتا ہے، مگر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یوں ہی صوفیہ بھی تڑپ تڑپ کر ایک دن مر جاتی ہے۔ صوفیہ کے گھر والے ذیشان پر قتل کا الزام لگا کر ذیشان کو گرفتار کروا دیتے ہیں اور اسے جیل میں بند کروا دیتے ہیں۔ یوں نائلہ کے راستے سے وہ دونوں بھی ہٹ جاتے ہیں۔ نائلہ اب کی بار سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک نہیں کرواتی جب تک کہ یہ گھر اور جائیدادیں اپنے نام نہ کروا لوں۔ اب کی بار وہ پھر عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو تو منصور کے پاس جو ہوٹل ہے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ عامل نے پوچھا، بولو اب کیا کرنا ہے؟ تو نائلہ نے کہا کہ منصور کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ وہ اپنے گھر اور ساری جائیداد کا مالک مجھے بنا دے۔ کچھ ہی دنوں میں منصور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری پراپرٹی نائلہ کے نام کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مدثر اور اس کی بیوی سمجھ جاتے ہیں کہ نائلہ کوئی عام انسان نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ڈائن بن چکی ہے، لہٰذا ہم اپنی اور اپنے والد کی جان بچا کر بھاگ جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ اور پھر مدثر اپنی بیوی اور والد منصور کو لے کر اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب سب کچھ نائلہ کے نام تھا، اور وہ باقی رہ جانے والے مائرہ کے شوہر احمد کو بھی گھر سے نکال دیتی ہے اور خود اپنے شوہر کو ٹھیک کروانے کے لیے عامل کے پاس جاتی ہے۔ عامل نائلہ سے کہتا ہے کہ پہلے اپنا وعدہ پورا کرو اور ہوٹل میرے نام کر دو، مگر اب نائلہ کے دل میں اور بھی لالچ آ جاتا ہے، اور وہ عامل سے کہتی ہے کہ نہیں، پہلے تم میرے شوہر کو واپس اسی حال میں لاؤ، تو پھر ہوٹل تمہارے نام کروں گی۔ عامل نائلہ کی چالاکی سمجھ گیا اور اس نے اب نائلہ کے ساتھ بھی وہی کام کیا۔
जो नायला ने मायरा के साथ करवाया था, और कहने लगा कि जो औरत अपना पूरा खानदान तबाह बर्बाद करवा सकती है, मैं इससे क्या उम्मीद रखूं कि वो मुझे होटल देगी। लिहाजा चंद ही दिनों में नायला ने अपने शौहर का गला काटकर खुद का गला भी काट दिया, और यूं वो पूरा घराना सफाई हस्ती से ही मिट गया। वो जिसने सब कुछ आप करने की खातिर इतने बड़े घराने को तहस नहस कर दिया, बिलाखिर वो खुद भी दुनिया से रुसवा होकर गई। मंसूर ने बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से इस घर को बनाया था, और फिर मंसूर ही इस घर में वापस आया। मुदस्सर और उसकी बीवी और मंसूर भी वापस आ गए और इस घर में खत्म कुरान पढ़ाकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद अहमद भी घर लौट आता है, मगर खुशियां अब इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। बस लोग सिर्फ वहां जिंदगी बसर कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस पूरे वाकये में कसूरवार कौन था? असल बिगाड़ की वजह क्या चीज बनती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा मामला देखा हो, कमेंट में मुझे जरूर इतला दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।